السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنا اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو کہ سورہ نساء کا 5واں رکوع اور آیت ہے 26ویں آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، لیبین، کہ واضح کر دے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم، اور وہ ہدایت دے تم کو، سنن الذین، طریقوں کی، الذین، ان لوگ کی جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور تاکہ وہ مہربان ہو تم پر، ویتوب علیکم، اور وہ مہربان ہو تم پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ تم کو اس راستے کی ہدایت دے جس پہ تمہارے پچھلے لوگ جو تھے وہ چل کر کامیاب ہوئے، تاکہ اللہ تم پر بھی مہربان ہو سکے۔ واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، یہ کہ وہ مہربان ہو تم پر، ویرید الذین، اور وہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو یتبعون الشہواتی، پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، ان تمیلوا، کہ تم جھک جاؤ، میلا عظیما، جھک جانا بہت بڑا۔ کہ اللہ پاک تو چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، لیکن دنیا میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے جو لوگ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھلائی کی طرف بلاتے تھے لیکن وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور اپنی مرضیاں کرتے تھے، اور وہ آپ کو بھی مجبور کرتے تھے کہ ہماری بات مانی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اہل ایمان کو، مسلمانوں کو جو ہے ان کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ جھک جائیں، اور بہت زیادہ جھکنا، یعنی کہ وہ ہدایت سے، اللہ کی مہربانیوں سے بہت دور چلے جائیں، کمزور پڑ جائیں۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ان یخفف عنکم، یہ کہ وہ خفی کر دے، ہلکا کر دے، عنکم، تم سے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، تمہارے لیے جو ہے وہ بوجھ کو کم کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ خوب جانتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے راستے اس قرآن کے ذریعے بتائے ہیں کہ جو انسان کے لیے زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارا دین بہت آسان اور خوبصورت دین ہے، اس میں کوئی عجیب طرح کی وہ قربانیاں جو یہ بلیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کاٹتے ہیں اور سیلف ٹارچرنگ اور اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے اس دین میں۔ یہ ایک آسان اور پیروی کرنے میں آسان اور سمجھنے میں ایک آسان دین ہے، اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو متوجہ ہو ان لوگوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کو دیکھو جو کس طرح کامیاب ہوئے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ مہربان ہو۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہونا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ساتھ باطل طریقوں کے یا ساتھ جھوٹ کے، الا، مگر، ان تکونا، یہ کہ ہو، تجارت ان تراضٍ، ہو جس سے باہم رضامندی، مطلب باہم رضامندی سے جو ہو، منکم، تمہاری، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو، ان اللہ کانا، بے شک اللہ ہے، بکم، ساتھ تمہارے، رحیمہ، بہت رحم کرنے والا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، کسی دوسرے کا مال کو پہ قبضہ کرنا، غصب کرنا، یہ بھتے، یہ جو ہے یہ قبضہ گروپ، یہ سب جو ہے سخت حرام ہے، ممانعت ہے اس کی، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، بیجا جھوٹ بول کے لے جانا، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ یہ ماسوے کے کوئی تجارت کے کوئی ایسے طریقے جیسے ہو جس میں کوئی باہم رضامندی ہو تمہاری آپس میں، کہ تم بدلے میں کچھ لے رہے ہو، کچھ دے رہے ہو، تو جو ہے وہ اور معاملے ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو مت قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو قتل کرتے ہو تو آپ نے اس کے جو قاتل ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا تو قتل ہی ہوتی ہے، تو دوسرے کو مارنا مطلب اپنے آپ کو مارنا، اور اگر کسی طرح وہ دنیا میں بچ بھی جاتا ہے تو آخرت تو اس کے لیے ہلکی نہیں ہے نا پھر۔ اور اللہ تعالیٰ آج اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی عمل کرے، ذالک، ایسا، یعنی دوسروں کا مال کھانا، دوسروں کو قتل کرنا، جو اس طرح کے کام کرتا ہے،
عدواناً زیادتی و ظلماً اور ظلم سے، یعنی کہ جو یہ کام کرتا ہے دوسرے جو زیادتی اور ظلم کے ساتھ کرتا ہے، قتل و غارت اور دوسروں کا مال ہڑپ کرنا، فسوف نصلیہ، پس ان قریب ہم جلائیں گے اسے، نصلیہ ہم جلائیں گے اسے، ایسے بندے کو، نارن آگ میں، وکان ذالک اور ہے یہ، علی اللہ یسیرا اوپر اللہ کے بہت آسان، ان اگر تجتنبو تم اجتناب کرو، کبائرہ کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون وہ جو تم روکے جاتے ہو، عنہ جن سے، نکفر ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلاً کریما داخل کرنا عزت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بہت بڑی گنجائش یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم کبیرہ گناہوں سے جو تمہیں منع ہے، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے اگر تم بچ جاؤ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے جو تمہارے جو دوسرے گناہ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور تم کو عزت سے داخل کریں گے روز محشر میں، یعنی کہ تمہیں عزت کا مقام دیں گے۔ تو کبیرہ گناہوں کے بارے میں احادیث بے شمار آپ کو ملیں گی، جن میں سب سے پہلا کبیرہ گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ جو اس میں یہ جو بتوں کی پوجا آ جاتی ہے، جو عیسائی استغفر اللہ حضرت عیسیٰ اور مریم کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، جو یہودی کرتے ہیں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں جو جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جنات سے مدد لیتے ہیں ناحق طریقے سے، اللہ کی نفی کرتے ہوئے ان کو اپنا جو ہے وہ مانتے ہیں بڑا مان کر۔ تو اس میں بہت ساری شرک، کسی بھی طرح کی اللہ کی ذات صفات کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی ہے، زنا ہے کبیرہ گناہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسا گناہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اس پہ، کہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے زنا جس پہ اللہ کو غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے اللہ کو، یہ اتنا برا ہے۔ والدین کی نافرمانی ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ والدین آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ اس چیز کیونکہ وہ اللہ نے یہ بوجھ ڈالا ہوتا ہے ان پہ، ان کو ماں باپ بنایا ہوتا ہے، اللہ کی اذن سے وہ یہ صحبتیں اٹھاتے ہیں ساری۔ ماں جو بچہ پیدا کرتی ہے، جو باپ اس کی پرورش کے لیے اپنا آپ خرچتا ہے، یہ اللہ کے ڈالے ہوئے فرائض وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں احادیث اس کی مزید اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گی یا کمنٹس میں بتا دوں گی، تو جو ہے یہ اس میں بے شمار احادیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بہت بڑی اسپیس دے دی ہے یہاں پہ کہ کبیرہ گناہوں سے تم بچ جاؤ، تو جو باقی ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا اور نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ اس کی جو فضیلت دی اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، بعضکم بعض تمہارے کو، علی بعضن اوپر بعض کے، کہ تمہاری جو ہے تم اس چیز کی جو اللہ نے جس کو جہاں جو مقام جو فضیلت اللہ نے کسی کو دیا ہے، آپ جو ہو یہ خواہش کرنا کہ میں اس جیسا ہو جاؤں یا میں اس کی جگہ میں ہوتا، یہ اللہ نے منع کیا ہے اس سے یہاں پہ، کیونکہ یہ چیز حسد کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت بڑی، جب آپ کسی دوسرے، دیکھو آپ کو کوئی چیز پسند ہے، آپ کو کچھ چاہیے، آپ اللہ سے مانگو، اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو اللہ آپ کو ضرور عطا کریں گے، اس میں تو کوئی اللہ تو دعا رد فرماتے ہی نہیں ہے، کسی کی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتے، تو اللہ، لیکن یہ کہ کسی دوسرے انسان کے، کیونکہ اللہ نے ہر بندے کو رنگ، نسل، شکل، صورت، مال، دولت ہر معاملے میں مختلف رکھا ہے، کیوں رکھا ہے یہ اس کی حکمتیں ہیں، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس بات کی تمنا کرنا کہ آپ جو ہو کہ جو فضل دوسرے کے پاس ہے وہ آپ کے پاس آ جائے، یا جو ہے وہ کسی ایسے طریقے سے کہ آپ اس کو چھیننے کی کوشش کرو، یا آپ اس کو جو ہے وہ اس پہ جو ہے یعنی اس چیز کی آپ تمنا کر بیٹھو جس کا شاید آپ کل کو بوجھ نہ اٹھا سکو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی آپ اس کی تمنا مت کرو۔ اس میں یہ بھی آیا تھا ایک واقعہ کہ چونکہ اس وقت جو مرد جو تھے جہاد پہ جاتے تھے، تو عورتیں بعض نے کہا کہ ہم بھی مرد ہوتی تو ہم بھی جہاد پر جاتی ہیں، اور یہ آج کل بھی بڑی عورتوں میں بیماری پائی جاتی ہے کہ ہم مرد ہوتی تو ہم یہ کر لیتی وہ کر لیتی۔ اللہ نے جس کو جہاں بنایا ہے اپنی حکمت کے تحت بنایا ہے، اور جو ہے اس میں اللہ نے جس پہ اپنا جس کا جو کام لینا ہے، جو مرد ایک نیکی کرتا ہے اگر وہی نیکی عورت کرتی ہے تو دونوں کے لیے اجر برابر ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں دونوں کے اعمال قبول ہیں، اللہ کے ہاں دونوں کے جو ہے وہ درجات اپنے اپنے ہیں۔
تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ ہوتے یا اس کی جو آپ ہو وہ نہ ہوتے، یعنی اس چیز کی خواہش کرنا اللہ سے کہ میں جو ہوں میں وہ نہ ہوتا، میں وہ ہوتا یا دوسرے کی کسی کی طرح کا ہوتا، تو یہ غلط بات ہے۔ اس طرح کی اسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ لِرِجَالِ نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا، اس میں سے جو کمایا انہوں نے، یعنی جو عمل کیا انہوں نے ان کے لیے اس کے بدلے ان کے لیے اجر ہے، حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ، اور عورتوں کے لیے نصیب مما اکتسبن، حصہ ہے اس میں جو کمایا ان عورتوں نے۔ یہ جو تسبنا ہے یہ عورتوں کے لیے صیغہ نون کا یوز ہوتا ہے، تو جو عورتوں نے کمایا ان کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ یعنی اگر جو عورتیں جہاد پہ نہیں جا پاتی تھیں، وہ گھر رہ کے عبادت کرتی تھیں یا اپنے شوہروں کے انتظار میں پاک دامن رہتی تھیں، اور جو ہے وہ ان کے آنے پر ان کے لیے اگر وہ شہید ہو جاتے تو اس پہ صبر کرتی تھیں، بہت بڑی بات۔ اگر وہ غازی لوٹتے تھے تو ان کو عزت اکرام سے ان کو ویلکم کرتی تھی، تو اس میں اللہ نے عورتوں کے لیے درجے رکھے ہوئے تھے۔ تو جو جس مقام پر ہے اللہ نے اس کے لیے اسی میں بھلائی اور نیکی اور درجے لکھے ہوئے ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور سوال کرو اللہ سے، من فضلہ، ساتھ اس کے فضل سے، یعنی کہ تم اللہ سے مانگو اس کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو ہے تم اللہ سے مجھے سے سوال کرو میرے فضل سے۔ ان اللہ کانا، بے شک اللہ ہے، بکل شیء علیما، ہر شے کو خوب جاننے والا۔ ولکل، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، بنایا ہم نے، موالیا، وارث یا دوست، مما ترکا، اس میں سے جو چھوڑ جائیں، والدین، والاقربون، اور رشتہ دار، والذین عقدت، اور وہ جن کو باندھ رکھا ہے، ایمانکم، تمہارے عہد و پیمانے، فاتوہم نصیبہم، پس دو انہیں ان کا حصہ۔ ان اللہ کانا، بے شک اللہ ہے، علی کل شیء شہیدا، اوپر ہر شے کے گواہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کوئی وارث بنایا ہے، کوئی ساتھی بنایا ہے، اور اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، والدین یا رشتہ دار، ہر ایک کے لیے حصہ مقرر ہے۔ اور ایسے لوگ جن کو تمہاری قسموں نے باندھ رکھا ہے ان کو ان کا حصہ دو۔ یعنی یہاں پہ آ کے جو یہ بیٹوں کو آگ کرنے یا بیٹیوں کو آگ کرنے کا رواج ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ کہنا کہ ہمارے سے تعلق نہیں اور ہم نے اسے آگ کیا، آپ کی قسم اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتی جو اللہ نے بنایا ہے۔ اور آپ جو چھوڑ جاؤ گے ترکہ، اس میں اللہ کی طرف سے جو اللہ نے حصہ قرآن میں مقرر کر دیا ہے وہ ان کا رہے گا۔ آپ کے کہنے نہ کہنے اس کے لیے اس کے آگے ورتھ نہیں رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر، ہر کام کے اوپر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر عمل کو، ہر چیز اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے اس دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھ آئے تو آپ لائک کریں، مجھے کچھ پوچھنا آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔